میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناہید آنٹی بھی موجود ہیں. ناہید آنٹی کی 5 بیٹے ہیں اور ان کی ایک بیٹی ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور شوہر کے انتقال کے بعد پھر ان کا کہنا ہے کہ سارے بیٹے مجھے کرائے کے گھر میں چھوڑ کر الگ الگ گھروں میں شفٹ ہو گئے. السلام علیکم ناہید آنٹی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. ناہید آنٹی آپ کے ہسبینڈ کی کب ڈیتھ ہوئی تھی؟ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی 2021 میں کورونا میں. کورونا میں ڈیتھ ہوئی تھی. اور آپ کے ماشاء سے 6 بچے ہیں؟ ہاں مطلب 5 بیٹے اور ایک بیٹی. ماشاء اللہ. پھر تو وہ خاندان میں جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بیٹوں والی کی مائیں ہوتی ہیں وہ ذرا زیادہ روب اور دبدبے والی ہوتی ہیں. ہاں روب تو خاندان میں تھا، ظاہر بات ہے. ننیال میں ددیال میں سمجھو میں 5 بیٹوں کی اماں تھی، فخر تھا. لیکن پتہ نہیں تھا کہ اولاد اتنی نافرمان ہو جائے گی میری. اعلیٰ تعلیم دیے جب تک میرے مرحوم شوہر اچھا کماتے تھے، ذریعہ آمدنی اچھی تھی، تو زیادہ اعلیٰ تعلیم ہم نے لڑکوں کو ترجیح دی اور بچی کو گریجویشن کر کے شادی کر دی. وہ ایک ذمہ داری تھی، وہ فریضہ ہم نے پورا کر دی. لیکن 2021 میں جب میرے شوہر انتقال کر گئے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بچے اتنے نافرمان ہوں گے. ایک بیوہ عورت کے لیے یا بیوہ ماں کے لیے ماں کے لیے ایک کرائے کے کمرے میں مجھے شفٹ کر کے ماشاءاللہ 5 اچھے عہدے پہ ہیں، کھانا پینا آرائش اچھی ہے، الگ الگ اپنے گھروں میں چلے گئے. کبھی یہ نیک توفیق نہیں ہوئی کہ ہماری ایک بیوہ والدہ ہے کہ ان سے جا کر پوچھے ابو تو نہیں رہے، ہمیں یہ نیک توفیق دے تو ہم جائیں بات کریں. جب انہوں نے آپ کو کرائے کے کمرے میں جب شفٹ کیا ہے تو مطلب آپ نے ان سے سوال نہیں پوچھا جی مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی 5 کے 5 بیٹے کا ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا نا بیٹا. شادی شدہ ہیں یہ سب شادی شدہ ماشاءاللہ. شادی شدہ ہیں. ہاں اولاد ہیں، اولاد والے بھی ماشاءاللہ. تو کسی کی ان 5 بیٹوں کے گھر میں آپ کے لیے کوئی ایک کمرہ نہیں تھا؟ نہیں پتا نا کیا اللہ نے ایسے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی یا 5 بھائی اکٹھے تھے، ایک ہی ان کا ایک وہ تھا پلاننگ تھی کہ ماما کو الگ رکھنا ہے. تو جب یہ چھوٹے تھے تب آپ کی ان کے ساتھ کیسے بانڈنگ تھی؟ یہ جو آپ کے 5 بیٹے ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے کھیل کودنے پہ؟ آپ ذرا سخت ماں تھیں، آپ کیا تھیں یہ بتائیں. نہیں، اچانک انہوں نے مجھے کمرہ دکھایا لا کر، ماما آپ آج سے یہاں رہیں گی. یہ تک نہیں بولا کہ اس کا کرایہ کون دے گا، تمہارے کھانے پینے کا خرچہ، تمہاری دوائی ہے، یہ سب کچھ نہیں پوچھا. ناہید آنٹی یہ کون کرتا ہے؟ آپ کا کرایہ کون دیتا ہے؟ تو میں ماشاءاللہ خود کفیل ہوں. میرے بچے، میرے پاس تعلیم ہے، میرے پاس ہنر ہے، محلے کے کپڑے سیتی ہوں، محلے کے بچوں کو پڑھاتی ہوں، ذریعہ آمدنی میری ملتی ہے. اللہ کا شکر ہے میں اولاد سے شکوہ نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں خود کفیل ہوں، میں خود کما رہی ہوں، میں خود یہ کروں. لیکن ان کو کبھی یہ نہیں توفیق نہیں ہوئی کہ ماں کیسی ہے، مر گئی ہے یا زندہ ہے، نہیں پوچھا. آپ سے ملنے آتے ہیں؟ ملنے بھی نہیں آتے نا میرے بچے. بس کتنا دور گھر ہے ان کا؟ خیر ہے بیٹا، میری بیٹی ماشاءاللہ مہینے میں 2 چکر لگاتی ہے، ہر 15 دن بعد آتی ہے. اس کی جس کی مالی حالت ہے وہ کبھی مجھے انسولین لا دیتی ہے کیونکہ میں شوگر پیشنٹ بھی ہوں، اور کبھی پھل لا لی، کبھی چکن لا لیا، لا کے پکا دیا، اس کو تھوڑے سے نکال کر گوشت فریج کر دیا، اور جاتے جاتے کہہ دینا کہ ماما آپ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، آپ محلے سے کسی سے روٹی منگا کر کھا لیجیے. تو وہ آپ کو وہ نہیں ساتھ لے کے جاتی؟ وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں نا، میں کیا کروں. بیٹی بھی ساتھ لے کے جا سکتی ہے آپ کو؟ بیٹی کا یہ مجبوری ہے، ان کی جوائنٹ فیملی ہے. جوائنٹ فیملی ہے. اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی تو اللہ کا شکر داماد بہت اچھا ملا ہے میرا. اب تک وہ ماشاءاللہ لے کے چل رہی ہے، جس حالت میں بھی رکھا ہے لے کے چل رہی میری بیٹی. یہاں آنے پہ روک ٹوک کرتا بھی نہیں شوہر اس کا، کہتا ہے کہ آپ کی ماں ہے اکیلی ہے، جاؤ مہینے میں 2 چکر لاؤ. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا بیٹا، بڑھاپا ایک بیماری ہے. کبھی میری شوگر ہائی ہوتی ہے، کبھی لو ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ میری بچی اپنی بیٹی کو لے کر آتی ہے. جمعہ ہفتہ ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی، تو وہ بچی کو لا کر وہ جمعہ کو مجھے چھوڑ جاتی. وہ بچے کریں گی بھی تو کیا کریں گی، 10-12 سال کی بچی ہے وہ. خیر میں گائیڈ کرتی ہوں، بیٹا 2 کپ پانی ڈالو، چائے کی پتی اتنی ڈالو، چائے بناؤ، میری پھیکی چائے نکالو، تم اپنی چینی ملا کر پی لو.
پھر کبھی تھک کے جا کے آواز لگاتی بیٹا مجھے تھوڑا پانی پلا دو, اللہ اکبر. پانی پلا دیتی, چھوٹے موٹے کام کرتی ہو. آنٹی آپ کے بیٹے کیا بہت دور رہتے ہیں, اس شہر میں ہی رہتے ہیں, ملک سے باہر اسی شہر میں, اسی شہر میں, تبھی تو آتی ہے نا. ہاں. اگر وہ سٹی سے آؤٹ آف سٹی ہوتی تو بہت مشکل ہوتا. میں بیٹوں کی بات کر رہی ہوں. بیٹے سب یہی ہیں ماشاءاللہ, سب یہیں پہ ہیں. ہاں اچھے عہدے پہ ہیں, کھانا پینا آرائش اچھی چیزیں ہیں, بچوں کو اولادوں کو اچھے اچھے موبائل لے کر دیتے ہیں, دیے ہوئے. آپ ان کو فون کرتی ہیں؟ کبھی بھی ان کو نیک توفیق نہیں ہوتی کہ مجھے فون کر کے پوچھے کہ اماں زندہ ہے یا مر گئی. پر آپ کال کرتی ہیں آنٹی کہ آپ میں کیسے کال کروں بیٹا, دیر از نو نمبر, میرے پاس نمبر ہی نہیں ان کا. او مائی گاڈ. میں نوید بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. میری امی کو نا مئی میں ہو جائیں گے 2 سال, اور میں آج تک اللہ پاک کا بہت شکر ہے جو میری امی کی, میں اپنی امی کے ساتھ تھی, تو اللہ میں نے میری امی کو اتنی زندگی دی اور کہ ہماری شادیاں بھی دیکھ لی, تو ہم تو شکر گزار ہے پروردگار کے. یہ کون سے بچے ہیں جو کہ اچھی پوزیشن پہ بھی ہیں, جو صاحب اولاد بھی ہیں, اور ماں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بچے ماں کے بغیر رہ کیسے لیتے ہیں. میں یہاں رہتا ہوں, والدہ وہاں ایبٹ آباد میں, تو میں ابھی عید کے بعد ان کو لے آیا, تو وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر لمحہ ماں کے ساتھ رہیں, ماں ہمارے ساتھ ہو. تو بڑی حیرت کی بات ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. دیکھیے یہاں سب نے احادیث قرآن کی آیات بتا دی. قرآن مجید فرقان حمید ماں باپ کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. قرآن مجید فرقان حمید نے نبی علیہ السلام نے متعدد مقامات پر فرمایا, یہاں تک فرمایا کہ اگر ماں باپ کافر ہوں تو ان کی بھی عزت کرنی ہے اور ان کی بات ماننی ہے. صرف یہ فرمایا کہ اگر وہ تمہیں شرک کے لیے کہیں تو ان کے کہنے پر شرک نہ کرو, اور اگر وہ بت قدے جانا چاہیں تو بت خانے جانے میں ان کی مددگار نہ بنو. اور اگر کوئی ماں کو یا باپ کو بت خانے لے جائے اور وہاں سے واپس لانے والا کوئی نہ ہو, تو بیٹے کو چاہیے کہ وہاں سے جا کر واپس گھر لائے. یعنی کافر ماں باپ بتوں کی پرستش کرنے والے بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ان کو وہاں سے اٹھا کر وہ گھر لائے اور ان کی خدمت کرے. آج صورتحال کیا ہے, یعنی یہ ایک ماں ہے, 5 بچے ہیں, ایسے 5 بچوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ وہ ایک نیشنل ٹی وی چینل پر آ کر اپنا رونا رو رہی ہیں کہ میرے 5 بچے ہیں اور میں شوگر پیشنٹ ہوں اور میرے پاس میرے بچوں کا نمبر نہیں ہے. حیرت کی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ماں ہے, 5 بچوں کی ماں ہے, شوہر انتقال کر گئے, بچوں نے کرائے پہ کمرہ دلوا دیا, کرائے کا بھی نہیں پوچھ رہے. کرائے پہ تو ماں کو رہنا ہی نہیں چاہیے نا, وہ اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے. اور صورتحال یہ ہے کہ وہ بتا رہی ہیں کہ اعلیٰ عہدوں پر ہیں. ایسے عہدوں کو وہ کیا کریں گے, کل قیامت کے دن جہنم میں نچلے طبقے میں ہوگی ایسی اولاد. ماں باپ جیسے بھی ہوں, ماں باپ گناہگار ہوں, ماں باپ اگرچہ بچوں کا حق غصب کرنے والے بھی ہوں نا, تو بچوں پر لازم ہے کہ وہ ماں باپ کی عزت کریں, ان کی تعظیم کریں, ان کی تکریم کریں, اور ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں. یہ جو اف ہے نا قرآن مجید یہ کس معاملے میں ہے. آپ کا بچہ, میرا بچہ, یا کسی بھی ماں کا بچہ دن بھر مزدوری کرتا ہے نا, مزدوری کر کے جو واپس آتا ہے نا گھر پہ, بستر پہ لیٹتے ہوئے کہتا او بڑی تکلیف ہو گئی, اف. تو ماں کے سامنے شریعت کہتی ہے یہ بھی نہ کرو, کیونکہ تمہارے اس وجہ سے بھی ماں کو تکلیف ہوگی. کراچی سے ماسٹر کال موجود ہے روبینہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مدیہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں روبینہ, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مجھے یہ کہنا تھا کہ میں نے بہت برے حالات جھیلے سسرال سے, شوہر سے, مگر اپنے بچوں کی خاطر میں سب برداشت کرتی رہی. لوگوں سے ہیلپ بھی لے کے برے حالات میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا, اور پھر کچھ کپڑوں کا کام کیا 10 سال, جو بھی ہوا اپنے شوہر کا کرتی ہے. اب جو جن کے مجھ پر احسانات تھے تو ان میں سے ایک کے حالات خراب ہو گئے, تو میں نے ان کی مدد شروع کی. اچھا میری 2 بیٹیاں شادی شدہ ہیں, بیٹا 4 بچے ہیں میرے. تو بڑی بیٹی صدقہ خیرات کے پیسے بھی بھیج دیتی تھی, تو مطلب ان کی مدد جو میں کر رہی تھی وہ ذرا لانگ ٹرم ہو گئی. تو میرے بچوں کو پتہ چلتا گیا. اب صدقہ خیرات کے پیسے بھی مطلب جو میرے گھر میں اختیارات تھے, جو مجھے میرے شوہر دیتے تھے, یا بچے خیال بہت کرتے تھے, ایسا نہیں کہ بہت پیار بھی کرتے تھے, سب کچھ ہے,
लेकिन सारे कंट्रोल मुझसे ले लिया। शौहर को मना कर दिया कि जी इनके हाथ में 1000 रुपए भी नहीं रखना है। और जो बेटी सबका खराब के पैसे भेजती थी वो भी मुझे देने से मना कर दिया कि ये वहां दे देंगे। और आलम ये है कि अब बच्चे हाथ उठाते, जरा सी कोई बात हो जाती है बुरे तरीके से मारते हैं। आपके बच्चे आप पे हाथ उठाते हैं? कितने बड़े बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह जवान बच्चे हैं। बेटा 23-24 साल का है। अल्लाह हू अकबर। 2 बेटियां हैं। सभी कोई बदबख्त इन बदबख्तों को रोकता नहीं है जब वो आप पे हाथ उठा रहे होते हैं? आप घर में अकेली होती हैं? नहीं, मैं अकेली नहीं होती, मेरे शौहर के सामने। तो आपके शौहर नहीं रोकते इनको? मेरे शौहर को दुखताते हैं मुझ पर, मतलब ये हमारे बदकिरदारी की कि वो मेरा यार है, मैं जिसको दे रही हूँ। और अब बच्चे ये तक कहते हैं कि इनको तलाक दें और निकालें, इनको घर से निकालते हैं, फिर अपनी ससुरालों और इज्जतों की खातिर रोक भी लेते हैं, लेकिन बुरे तरीके से मारते हैं। ओह मेरे अल्लाह, अल्लाह आपको महफूज रखे, अल्लाह आपको आपके बच्चों के शर से महफूज रखे, आपके हस्बैंड के शर से महफूज रखे। मैं जवाब दी, मैंने सिर्फ अपने बच्चों की खातिर अपने शौहर की ज्यादतियां भी सही, ससुराल वालों की भी सही। मैं ना जवाब भी ये बात पूछना भी चाहूँगी, हम अक्सर अपने मुआशरे में देखते हैं कि ख़वातीन अपने बच्चों की वजह से, चाहे जितनी भी टॉक्सिक मैरिज हो, मियाँ शराब पीता हो, मियाँ हाथ उठाता हो, मियाँ आपका अच्छा कफील ना हो, वो आपको खर्चा ना देता हो, लेकिन आप उन बच्चों की वजह से कि नहीं ये बच्चे के सर पे बाप का साया सलामत रहे। औरतें हमारे मुआशरे में ऐसी बेइंतहा मिसालें हैं, औरतें रहती हैं ऐसे आदमियों के साथ, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर वो एग्जैक्टली वही तमाम चीज़ें रेप्लिकेट करने लग जाएं तो बताएं फिर क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तरबियत का फुकदान है। बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो मशरिकी तहज़ीब है, हमारी तहज़ीब में ये है कि मैं कहीं कहूँगी तो मेरे घर का भेद खुलेगा, मैं कहीं कुछ करूँगी तो मेरे शोहर के बारे में लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। नो डाउट बहुत अच्छा आपका जज्बा है, लेकिन बाज़ मकामात पे शरीयत तो यहाँ तक कहती है कि अगर शोहर नशा करता है तो निकाह तोड़ने का, फस करने का पूरा हक है वहाँ पर। ये किसने कहा है आपको कि आप अपनी ज़िंदगी उसके साथ बर्बाद करते रहें? ऐसी नालायक और नाफरमान औलाद है, आप जाके कानून का दरवाज़ा ना खटखटाएं। आप जाकर जो है वो जो अमायदीन हैं, जो बड़े हैं आपके कौम के, कबीले के, आपके अफराद, उनको शामिल ना करें सिर्फ इस चीज़ में कि मेरे बच्चों का क्या होगा। जब वो औलाद जिसको आपने अपने खून से सींचा, जब उसका रवैया ही आपके साथ है तो आपको भी एक मजबूत किरदार पेश करना होगा ताकि आगे जाकर मजीद ये बुराई पन पे नहीं। दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली हमारे मुल्क में जो वालिदैन के हवाले से कवानीन का एक जो है वो नया हमारे सामने चीज़ें आई, सज़ाओं का उस पर आया, तो मैं समझता हूँ कि देखिए उलमाए किराम कुरान और हदीस को बयान कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हमारा काम नहीं है, वो मशीनरी हुकूमत के पास है। खुदारा सख्ती के साथ उन कवानीन को नाफिज करें। हेल्पलाइंस भी हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं उस पर अगर आपका बच्चा आप पे हाथ उठाता है, जो कानूनी भी है और शरई भी है। तो बुनियादी तौर पर इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ें और इस बात को जहन में रखें कि माँ बाप की नाराज़गी ये वबाल है कि जिसका वबाल आखिरत में तो मिलेगा सो मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका वबाल ये दिखाएगा, रिस्क कम कर देगा, आपकी उम्र कम हो जाएगी, चेहरों से रौनक उठा ली जाएगी। एक हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोहे महफूज पे सबसे पहला जो जुमला लिखा वो ये लिखा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, कोई खुदा नहीं है सिवाय मेरे, वमन रज़िया अन्हु वालिदुहु व अना मिन्हु राज़िन वमन सखत अन्हु वालिदुहु व अना अलैहि साखितुन। सबसे पहला जुमला लोहे महफूज पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा, जिसके वालिदैन उससे राजी हैं मैं उससे राजी हूँ, जिसके वालिदैन उससे नाराज है मैं उससे नाराज हूँ। तो मैं समझता हूँ खुदारा इन बातों से आगे बढ़ के अब प्रैक्टिकली ज़रूरत है ऐसे इदारे, ऐसे सोशल इदारे, कानून के इदारे हरकत में आएँ और शिद्दत के साथ आहिनी हाथों से निपटें ताकि आइंदा हम इस तरह की चीज़ों को सुनने से। क्योंकि देखिए एक माँ हमारे साथ ऐसी जो अभी गई है फातिमा आंटी, वो कह रही मैं क्योंकि बच्चों अच्छा, और मैं देख रही औरतें कितनी मजबूत हैं, वो भी बच्चों के घर कुरान पढ़ती है कि मैं अपना कमाती हूँ अपना खाती हूँ। हमारे साथ नाहिद आंटी भी जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी अपना कमाती हैं, बच्चों कपड़े सीती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और अपनी सब चीज़ें खुद चलाती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ना इस दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जिनकी माँ जिंदा है और एक वो जिनकी माँ नहीं है। ये मैंने अपनी अम्मी के जाने के बाद ना ये दुनिया में एक डिवाइड देखा, लेकिन मैं उन्हीं माओं के साथ अगर अच्छा नहीं करे पता नहीं आगे क्या बनेगा। मैं इमरान भी आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा।